تو یہ خدمت آپ سب کو، ہم سب کو مل کر کرنی ہے۔ جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین، آپ کی برانچز کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں، امید ہے کہ آپ اپنے کام کو مزید بہتر بنائیں گے اور برانچز کی تعداد کو بڑھائیں گے۔ گزشتہ دنوں ایک دوست آئے تھے جنہوں نے رپورٹ پیش کی، سن کر بڑی خوشی ہوئی، اس نے 20 کے قریب برانچز کی تعداد بتائی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس میں آپ اضافہ کریں گے اور جتنی برانچز ہیں ان کو فعال رکھیں گے، اور تبلیغی وفود کی صورت میں آپ نکلیں۔ خصوصاً عرس مبارک کا زمانہ قریب ہے تو آپ کو دعوت بھی ہے، تو نئے نئے لوگوں کو دعوت دے کر لائیں، اور ان احباب کو وہاں پر ایسے نہ چھوڑ دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے سکون کا باعث بنیں اور ان کی رہنمائی کریں، تاکہ جو بھی عرس کا شیڈول ہوتا ہے ان سے ان کی پوری معلومات ہو، اس سے مستفید ہو سکے۔ تو طریقہ ذکر یہ ہے کہ یہاں دل ہے، اس دل میں خیال رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے 24 گھنٹے یہ دل پکارا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے، یہ توجہ رکھیں، یہ مشق کریں، اللہ 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 اللہ۔ یہ اس طرح ذکر کریں کہ یہ ذکر کا اثر دل میں پیدا ہو، یہ دل جاری ہو جائے۔ حضرات خلفاء اکرام اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، نئی جگہیں پرانی جگہیں وہاں تبلیغ کریں، دوستوں کو ساتھ لے کر اللہ آباد شریف تشریف لے آئیں، اور تنظیم کے عہدیداران کے ساتھ رابطے میں آ کر وہاں تنظیم کے کام کو منظم کریں، تاکہ ہمارا ایک ایک فقیر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور متحرک اور فعال زندگی بسر کرے۔ اس ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو تب بھی کریں، وضو نہیں ہے تب بھی کریں، اور مراقبہ کریں روزانہ، بعد از نماز تہجد یا بعد از نماز فجر بیٹھ جائیں، توجہ دل میں ہو، دل میں ذکر ہو رہا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض مشائخ کے توسل سے، مرشد کامل کے سینے سے وہ قلب میں آ رہا ہے، دل روشن اور منور ہو رہا ہے۔ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کریں، شریعت کے مسائل سیکھیں، ان پر عمل کریں، فرائض کی پابندی کریں اور سنتوں کی پیروی کریں۔ میرے مرشد کامل جن سنتوں کے بارے میں خصوصی تاکید فرماتے تھے، مسواک استعمال کرنا، اس طرح کہ دانتوں کی صفائی ہو، منہ کی صفائی ہو، یہ اس طرح نہیں کہ ایک دو مرتبہ لگایا اور چھوڑ دیا، دانت ویسے کے ویسے رہ گئے، منہ میں وہی صورتحال رہی، نہیں، صفائی ایسی ہو کہ واقعی منہ کی بو بھی ختم ہو جائے، دانت بھی صاف ہو جائیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور برش بھی استعمال کریں، مسواک بھی استعمال کریں اور منہ کی صفائی کریں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور برکتیں ملتی ہیں۔ امامہ باندھنا یہ سنت ہے، داڑھی کا بڑھانا 4 انگل کے برابر یہ سنت ہے۔ سگریٹ، بیڑی، حقہ، نسوار، پان، کوئی بھی ایسی عادت نہیں ہوگی، اگر ہو تو اس کو ترک کریں، الائچی دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ جتنے بھی احباب یہاں آئے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کیا، دن رات کوشش کی، خواتین بھی تشریف لائی ہیں، تو خواتین کی خدمت میں بھی آپ کو گزارش ہے کہ آپ بھی ذکر کریں، آپ کو بھی کل بھی ذکر کی اجازت ہے کہ بائیں جانب دل ہے، دل میں توجہ رکھیں کہ دل آپ کا پکارا ہے، اللہ 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 اللہ۔ خواتین بھی نماز کی پابندی کریں، خواتین بھی اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، بچوں کی بہترین تربیت کریں، ان کی بہترین تعلیم کا بندوبست کریں، اور گھر میں میاں بیوی کے باہمی تعلقات اگر اچھے ہوں گے، برداشت والے ہوں گے، گفتگو اچھی ہوگی، شور شرابہ نہیں کریں گے باہمی، تو بچے بھی اچھی تربیت حاصل کریں گے۔ اگر میاں بیوی کی باہمی محبت نہیں، باہمی اتفاق نہیں، ان کے معاملات ٹھیک نہیں، تو ان کے برے اثرات اولاد پر بھی مرتب ہوتے۔ تو ہمیشہ تحمل اور بردباری سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کریں، اور یاد رکھیں آپ کے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے گھر والے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے، اور خواتین بھی اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ یہ میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی دلجوئی کریں، ان کا خیال رکھیں، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنا ٹائم بسر کرے۔ ایسے نہ ہو کہ آفس سے آئے، کھانا کھایا اور اس نے کہا مجھے دوستوں کے پاس جانا ہے۔ بھئی آپ کے دوست آپ کے بچوں سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کی فیملی سے بڑھ کر، آپ کی بیوی سے بڑھ کر آپ کی دوست اور کہاں ملے گی آپ کو؟ تو ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو کوئی
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی باتیں بتائیں، خلفائے راشدین کے محبت و عشق کی باتیں بتائیں، دنیا میں اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہونا چاہیے طور طریقے سکھائیں، بڑوں کی عزت سکھائیں، چھوٹوں سے شفقت سکھائیں. یہ آپ ہی ہے اور ہم کر سکتے ہیں، اور کون کرے گا؟ تو انشاءاللہ اس سے ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہوگا، گھر کا ماحول بہتر ہوگا تو محلے کا ماحول بہتر ہوگا، محلے بہتر ہوں گے تو ہمارے علاقے بہتر ہوں گے، پھر شہر بہتر ہوں گے، پھر پورے ملک میں انشاءاللہ روادار. ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. جو دوست سلسلہ عالی میں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ وہیں دعائیں پڑھ سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعائے خیر ہم سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. جی ہمارے دوست مولانا جمیل اصغر صاحب کی وفات ہو گئی تھی قضاء الہی سے. جس طرح آپ نے ذکر سنا، علم شریف پڑھیں اور 3 بار قل اللہ ان کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے پیارے وفات پا چکے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت.